حسین یا حسین ہمیں حسین بنانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری۔ عقولہم صلوات پڑھے محمد سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں ان کے جد اعلیٰ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ دوم یہ کہ جس موضوع کے لیے آج یہاں سخنوری کا موقع ملا ہے، یہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہو سکتا ہے اور بالکل خشک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے معصومین علیہم السلام کے اقوال اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کے تحت سمجھا جائے تو بات اور زیادہ واضح اور بہت زیادہ روشن ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت آپ کو اور مجھے جس چیز کی ہے وہ یہ کہ جو تعلیمات اور جو عقائد اور جو معلومات اور جو نظریات ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کے محافظان سے ملے ہیں، انہیں ہمیں نہ صرف یہ کہ محفوظ کرنا ہے بلکہ تمام مذاہب اور تمام شعور ذی نفس حضرات تک پہنچانا بھی ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس دامن سے متمسک رہیں کہ جو ہر حال میں آپ کو اور مجھے پروردگار سے قریب کرنے والا ہے، وہ دامن کہ جو ہمیں توحید تک پہنچائے گا، وہ دامن جو ہمیں علم کے قریب لے کر جائے گا، وہ دامن جو ہمیں عقل کا صحیح استعمال سکھائے گا، اور یقیناً وہ دامن کسی اور کا نہیں بلکہ حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کا۔ اس موضوع کے لیے جس حدیث مبارک کو میں نے آپ کے حوالے کیا اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ حدیث حضرت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد رسول کی ہے، اور رسول خدا نے جس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اس امر کی طرف جو ہر نبی اور ہر رسول اور ہر حجت کی طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ امر کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء نؤمر ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء کو، ہم گروہ مرسلین کو یہ امر کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ یہ جملہ کہنا جتنا آسان ہے، اس جملے پر عمل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ یہ جملہ کہنا جتنا آسان اور جتنا اس کو سننا اور اس کو بیان کرنا جتنا آسان ہے، اتنا ہی اس جملے کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میں اور آپ ایک علم کے اور ایک تعلیمات کے کچھ شعبوں سے گزر کر، کچھ مرحلوں سے گزر کر اس منزل پر آتے ہیں کہ ہم یہ بھانپتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچ کر بول رہا ہے، ورنہ اگر ایک شخص آپ کے اور میرے سامنے خاموش ہو تو میں اور آپ اس چیز کے اوپر قادر نہیں کہ ہم اس کی عقل کا جائزہ لے سکیں کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے، وہ شعور کی کس منزل پر ہے۔ لہٰذا یہ خاصہ تھا پروردگار کی طرف سے اپنے انبیاء کے لیے، اوصیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، مرسلین کے لیے، کہ ائمہ کو بول چال کے محتاج نہیں تھے یہ جاننے کے لیے کہ سامنے والا کس عقل کا معیار رکھتا ہے، سامنے والا عقل کا کیا معیار رکھتا ہے۔ ائمہ اس کو جانچنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے کسی کے تکلم کے محتاج نہیں تھے۔ یہاں تکلم سے پہلے وہ اس انسان کی شکل دیکھتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ عقل کی کس منزل پر فائز ہے، یہ شعور کی کس منزل پر فائز ہے۔ لہٰذا انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، ائمہ ہوں، وہ تمام کے تمام حجت الہی اس شخص سے اسی طرح گفتگو کرتے تھے۔ تو رسول نے بھی ارشاد فرما دیا
नहनु माशिरल अंबिया नुअम्मरु अन नुकल्लिम अन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हम गिरोह अंबिया को, हम तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हम गिरोह अंबिया को, हम गिरोह मुरसलीन को ये हुक्म किया गया है, ये अम्र किया गया है लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रसूल कोई भी हुक्म पहुंचाएंगे वो लोगों की अक्लों के मुताबिक पहुंचाएंगे। और जब कुरान ये कहे कि हम किसी नफ्स के ऊपर, किसी जान के ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा, उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ को आयद नहीं करते, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी भी नफ्स के ऊपर परवरदिगार तकलीफ को आयद नहीं करता जब तक उसकी वुसअत वो ना हो कि वो उस तकलीफ को, वो उस जहमत को बर्दाश्त कर सके। तो जब ये बातें सामने आती हैं तब पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम फैला है मुबाहसे से, इस्लाम फैला है तबादला ख्याल से, इस्लाम फैला है उन तमाम चीजों से जो रसूल ने अपनी जिंदगी में की है। न सिर्फ ये कि कलाम बल्कि अमल के जरिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर इस्लाम के दायरे के अंदर लेकर आए। बात वाज़ेह हो गई यहां तक। अब इसी मरहले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सबसे अहम चीज जो आपको रसूल की सीरत में, रसूल की जिंदगी में नजर आएगी वो क्या है? वो ये कि एक नहीं कई मज़ाहिब के लोग रसूल के पास आए, कई अकीदे रखने वाले लोग, कई नजरियात के हामिल लोग रसूल के पास आए। रसूल ने तलवार उठाकर मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया कि इनके ऊपर हमला कर दो, ये तौहीद को नहीं मानता, ये रिसालत को नहीं मानता मिसाल के तौर पर, या ये तौहीद का कोई और ही तसव्वुर अपने जहन में लिए हुए है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। देखें, एक बात मैं वाज़े करता हुआ चलूं, और यकीनन ये मौजू नहीं है अभी, ये जुमला इस मौजू के एतबार से नहीं है, लेकिन इस मौजू को समझने के लिए कारआमद साबित हो सकता है। ये बात याद रखिएगा कि जो भी मजहब है, हर मजहब खुदा को लेकर मुत्तफिक है, खुदा को लेकर किसी मजहब में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ इस चीज में है कि खुदा कौन है। कोई सूरज को खुदा समझ रहा है, कोई चांद को खुदा समझ रहा है, कोई आतिश परस्ती कर रहा है। लिहाजा नबी के ऊपर जिम्मेदारी क्या है? नबी जिस जमाने में आए हैं, और आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा अगर आप जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा पढ़ें कि जिसमें जनाब सैयदा ने उम्मतों का हाल बताया और फिर बताया कि मेरे बाबा ने आकर तुम्हारी अंधेरों को नूर में तब्दील किया, तुम्हारे अंधेरों को नूर में तब्दील किया। तो ये अंधेरों को नूर में तब्दील कैसे किया जाता है? मैं आपसे सवाल करूं, एक मिसाल दे रहा हूं, हिस्सी मिसाल। अव्वल तो यहां पर जो अंधेरे, जिस अंधेरे की बात जनाब सैयदा कर रही है, वो अंधेरा नहीं जो मैं और आप समझ रहे हैं, और ये वो नूर नहीं कि जिस नूर को हम और आप समझ रहे हैं, बल्कि अंधेरा है फिक्री अंधेरा। जुल्मात और तागूत जो है लोगों की जहनों के ऊपर हावी थे, लोगों के शऊर के ऊपर हावी थे। रसूल खुदा ने क्या किया? रसूल खुदा ने इल्म की एक तजल्ली दिखाई जिससे उनका अंधेरा खत्म हो गया, उनकी अक्लों पर नूर आ गया। वाज़ेह हुई बात? एक मिसाल दे दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए और ज्यादा। इस हॉल में अगर बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, बिल्कुल अंधेरा, और एक नूर जला दिया जाए, एक रोशनी, एक बल्ब जला दिया जाए, तो वो एक बल्ब अगरचे कम लाइट ही रखता होगा, उस अंधेरे को किसी हद तक खत्म कर देगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा। तो ये नूर कैसे फैलाया रसूल खुदा ने? जहां लोगों की जिंदगी तागूत में डूबी हुई थी, जहां लोगों की जिंदगी अंधेरे में गर्क हो चुकी थी, जहां लोगों की फिक्र, लोगों का शऊर, लोगों की अक्ल अंधेरे में जा चुकी थी, वहीं रसूल खुदा नूर रोशन कर रहे हैं, एक दिया रोशन कर रहे हैं, एक चिराग रोशन कर रहे हैं इल्म का। और इल्म कब होता है? लोग कब इल्म को हासिल करते हैं? लोग उस वक्त इल्म को हासिल करते हैं और उस वक्त इल्मी बात को कबूल करते हैं जब वो बात तकरार के साथ ना हो, लड़ाई के साथ ना हो, झगड़े के साथ ना हो, बल्कि वो बात दलाइल के साथ हो और अच्छे अंदाज में की जाए। आपने यकीनन सुन रखा है, मैं इसके ऊपर ज्यादा इसरार नहीं करूंगा, लेकिन बस बात कहते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, अगर सही बात भी हो ना, गलत लहजा उसे कबूल न करने पर मजबूर कर देता है, कबूल न करने पर। और अगर गलत बात भी हो तो लहजा है जो उस बात को मनवा देता है। तो अब आप मुझे बताइए कि हमारा इस दौर में रसूल की सीरत को देखने के बाद, आइम्मा की सीरत को देखने के बाद फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज यह बनता है कि सही बात सही अंदाज में की जाए। बात वाज़ेह हो रही है? सही बात सही अंदाज में की जाए। इसलिए कि आप जब किसी शय के बारे में बात करते हैं, मिसाल के तौर पर आप बिजनेस के बारे में मुझसे बात करें और मुझे बिजनेस समझाएं, मैं आपको बिजनेस का एक नुमाइंदा समझूंगा,
کہ جو بزنس کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں. آپ میڈیکل کسی فیلڈ کے بارے میں مجھے بتائیں گے تو میں اس فیلڈ کا نمائندہ آپ کو سمجھ لوں گا. یا میں اگر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا بارے میں بیان کر رہا ہوں تو آپ قرآن و حدیث کا نمائندہ سمجھ کے مجھے وہ بات سنیں گے. بہت توجہ کیجیے گا. میڈیکل کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ذرا غور کیجیے گا, وہ جب اپنی بات کو آپ تک پہنچاتا ہے اس کے لہجے میں میڈیکل کی شعائیں ہوتی ہیں, اس کے انداز میں میڈیکل کی شعائیں ہوتی ہیں. ایک انجینئر آپ کے سامنے بیٹھا ہو, اس کا انداز بتائے گا یہ انجینئر ہے, اس کا کلام بتائے گا, اس کا انداز بتائے گا, لہجہ بتائے گا, سلوک بتائے گا کہ یہ انجینئر ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے, جب آپ کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی بات کریں تو آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ بات واضح ہوئی. جب آپ کسی غیر مسلم کے سامنے, غیر مذہب کے سامنے آپ اپنے مذہب کو بتا رہے ہوں, دلیل دے رہے ہوں, تو آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی بات کتنی اثر رکھنی چاہیے؟ یہ تبھی ہوگی جب آپ کے اور میرے دل میں وہ نور روشن ہو جو نور رسول خدا اور ان کی آل ہمیں دے کر گئے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صحیح ہے, صحیح ہے, مائک صحیح ہے, بالکل صحیح. پھر بھی ذرا بلند آواز سے بولو. نہیں, صحیح ہے, صحیح ہے, بالکل. اللہم صلی علی محمد. یہی وجہ ہے کہ معصومین کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے. جب بھی کوئی شخص آیا, بہت مشہور و معروف واقعہ ہے, مباہلے کا واقعہ. نصارہ آئے ہیں رسول خدا کے پاس اور آ کر انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا. رسول نے کیا کیا؟ تلوار نکالو, انہیں قتل کر دو. توجہ, تلوار نکالو, انہیں قتل کر دو. نہیں, رسول نے ان سے بات کی. مباہلہ ہوا ہے بعد میں, پہلے ان کی بات ہوئی ہے رسول خدا سے. اور پھر قرآن کی آیت آئی ہے کہ اگر علم آنے کے بعد بھی یہ آپ سے مجادلہ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر, تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. یہ اپنے نفسوں کو لائیں, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یہ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں. اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے, جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. دیکھیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, حقیقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آگے میں اور آپ مجبور ہیں, عقلیں مجبور ہیں کہ حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. میں کہوں اس وقت رات ہو رہی ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اگر میں کہہ دوں اس وقت دن ہے تو آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے؟ بہت توجہ کیجیے گا. ایک ترتیب کے ساتھ اور کچھ مراحل کے ساتھ میں آپ کو اس موضوع تک قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں کہوں اس وقت دن ہے, آپ مانیں گے میری بات؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے جو میں نے کہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات کروں جو حقیقت کے بالکل مطابق ہو, عین مطابق ہو, میں کہوں مثال کے طور پر رات ہے اور کوئی شخص آ کر کہے کہ نہیں ابھی دن ہو رہا ہے, تو آپ اس کے لیے کیا رائے قائم کریں گے؟ بہت توجہ کیجیے گا. لہذا حقیقت مجبور کرتی ہے انسان کو کہ وہ اپنے آگے عقلوں کو جھکا لے, اور اگر عقل حقیقت کے آگے نہیں جھک رہی تو اس کا مطلب وہ عقل ہی نہیں ہے, وہ شیطنت ہے, وہ ڈھٹائی ہے. حقیقت کے مقابلے میں ہمیشہ ڈھٹائی ہوتی ہے جو حقیقت کو نہیں مانتی. اسلام ایک ایسی حقیقت ہے, توحید ایک ایسی حقیقت ہے, نبوت ایک ایسی حقیقت ہے, رسالت و امامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے چاہ کر بھی عقل جھٹلا نہیں سکتی. اگر کوئی جھٹلا رہا ہے تو وہ عاقل نہیں ہے, وہ ڈھیٹ ہے. بات واضح ہوئی؟ وہ عاقل نہیں ہے, وہ ڈھیٹ ہے. لہذا حقیقت ایک مرحلہ تو یہ ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہو جائے گا کہ حقیقت کو بیان کیسے کیا جائے, حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا کیسے جائے. یہاں پر آ کر جو تعلیمات ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے ملتی ہیں وہ یہ کہ حقیقت خود بتاتی ہے. توجہ کیجیے گا, حقیقت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. رسول خدا نے اسلام بیان کیا نہیں کیا؟ مطلب کتنی سختیوں میں رسول خدا نے اسلام کو بیان کیا اور لوگوں تک پہنچایا ہے. آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں. امیر المومنین نے کیا اسلام بیان نہیں کیا؟ مسجد کوفہ میں لوگ آ رہے ہیں امیر المومنین سے سوال کرنے, علی نہیں پوچھ رہے تمہارا مذہب کیا ہے, علی نہیں پوچھ رہے تمہارا فرقہ کیا ہے, علی نہیں پوچھ رہے کہ تم کس عقیدے پر ہو. جب عقیدے کا سوال ہو رہا ہے تو علی عقیدے کا جواب دے رہے ہیں, جب سائنس کا سوال ہو رہا ہے تو علی سائنس کا جواب دے رہے ہیں.
جب علم کلام کا کوئی سوال ہو رہا ہے تو علی علم کلام کا جواب دے رہے ہیں، توحید کی کوئی بات ہے تو علی توحید کا جواب دے رہے ہیں. یعنی آنے والے سے علی یہ نہیں پوچھ رہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، بس علی وہ بیان کر رہے ہیں، وہ اس نور کو بیان کر رہے ہیں، اس علم کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے علی ابن ابی طالب کو دیا گیا ہے. وہ علم جب علی بیان کر رہے ہیں، میں یاد رکھیے گا، تو اس کے پیچھے پوری کی پوری کہانی اور سینیریو جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر عاقل ہوگا تو وہ حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. اور علی منبر سے بیٹھ کر کچھ نہیں سوائے حقیقت کے بیان کر رہے ہیں. علی حقیقت کے علاوہ منبر سے بیٹھ کے اور کچھ بیان نہیں کر رہے. تو جو اپنے دل میں، اپنے قلب میں علم کی رمق کو محسوس کرے گا وہ لپک کر علی ابن ابی طالب کی طرف جھکے گا، اور جو اس علم سے دور ہوگا وہ علی کی بات نہیں مانے گا. لہذا امیر المومنین کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں تھی کہ امیر المومنین زبردستی توحید کو منوائیں، زبردستی نبوت و رسالت کو منوائیں. جب خدا نے یہ کام شیطان کے ساتھ نہیں کیا تو علی دوسرے فرقوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ یہ کام کیوں کریں گے؟ بات واضح ہوئی. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اسی وقت اٹھاتا اور اپنی بارگاہ سے باہر کر دیتا، راند درگاہ کر دیتا. لیکن پروردگار نے ایسا نہیں کیا. خدا نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے آگے سے دلیلیں دینا شروع کی. یاد رکھیے گا یہ روش ہے محمد و آل محمد کی کہ کبھی بھی انکار کرنے والے کو فوراً بارگاہ سے نکالا نہیں جاتا. پہلے اس کے شعور کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے عقل کا، اس کے عقیدے کا امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ کس منزل پر ہے. اگر ہدایت کے قابل ہے تو ہمارے سامنے بیٹھے، نہیں ہے تو اس کی مرضی ہے اٹھ کر چلا جائے. یہ اہل بیت کا طریقہ رہا ہے. اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین کی حدیث ہے اور بہت عجیب و غریب حدیث ہے. علی نے فرمایا لا یخصم من یحتج بالحق. چھوٹی سی حدیث ہے لیکن عجیب و غریب حدیث ہے. علی فرما رہے ہیں کہ جو حق کا متلاشی ہو نا، جو حق ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو، تمہارے پاس آیا ہو، خبردار اس سے لڑا نہیں جاتا. جو حق کا متلاشی ہو اس سے لڑا نہیں جاتا، بلکہ ایسا کلام کیا جاتا ہے، ایسا بلیغ کلام کیا جاتا ہے، اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اس انداز سے کلام کیا جاتا ہے کہ اس کا قلب خود حق اور حقیقت کے آگے جھکے. ایسا کلام کیا جاتا ہے. اور ایسے ایک نہیں بے شمار واقعات آپ کو امیر المومنین کی زندگی میں مل جائیں گے کہ جہاں پر امیر المومنین نے آنے والے کے سامنے اس کے سوالات کے جوابات بھی دیے. وہ آیا تو کسی اور عقیدے کے ساتھ آیا، لیکن جب امیر المومنین سے اس لہجے میں حق کو سنا تو جب اٹھا تو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھا. یہ کیسے ہوا؟ علی نے کیا اسے مجبور کیا کہ میری بات مانو؟ بہت توجہ کیجئے گا. کیا امیر المومنین نے اسے مجبور کیا کہ میری بات مانو؟ نہیں. کیا یہ کہا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارا سر اڑا دوں گا؟ نہیں. بلکہ امیر المومنین جانتے ہیں کہ جس کے دل میں نور ہوگا وہ نہ چاہتے ہوئے حق اور حقیقت کی طرف جھکے گا. اس بنا پر اس کلیے کو انسان اپنی زندگی میں رکھے اور اس کے بعد ہر معاملات سے گزر جائے، حق اس کے اوپر روشن بھی ہوتا رہے گا اور لوگوں کے اوپر وہ روشن کرتا بھی رہے گا. اور وہ کلیہ کیا ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کے اور میرے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی گردن پکڑ کے انہیں حق کی طرف لے کر آئیں. ہم خود وہ ہیں کہ آج اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو وہ اس گھرانے کا احسان ہے محمد و آل محمد کا جو انہوں نے ہمارے اوپر کر دیا، ورنہ ہم خود کہاں کھڑے تھے ہمیں خود بھی نہیں معلوم. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کوئی آ کر اگر ہم سے سوال کر رہا ہے کہ مولانا یہ ایسے ہے یا ویسے ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے کہ میں پہلے سے پوچھوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا رسول کو نہیں مانتے ہو، اٹھ کے چلے جاؤ. نہیں، بیان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے دل میں رمق علم ہوگی، اس کے دل میں، اس کے قلب میں نور علم ہوگا، وہ خود جھکے گا حقیقت کے آگے. آپ کے اور میرے اوپر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ ہم کسی کی گردن پکڑ کے اسے حق کی طرف لے کر آئیں. لہٰذا حق کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ ہیں جو آج آپ کے حوالے کروں گا تاکہ دونوں کو آپ کو بیان بھی کر دوں اور دونوں کا فرق بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. اجازت ہے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
سے بہتر اور بلند آواز میں درود پڑھے محمد علیہ صلوات پڑھے محمد علیہ. آ رہی آواز؟ اندر نہیں آ رہی. تو دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں کو اچھی طریقے سے سمجھیے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایک لفظ ہے مناظرہ، آپ سب نے سن رکھا ہے، اور ایک دوسرا لفظ ہے جو مناظرے کے مقابلے میں آتا ہے جسے کہتے ہیں حوار. اسی حوار سے نکلا ہے محاورہ. محاورہ مستعمل ہے اردو زبان میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ محاورہ مستعمل ہے، لیکن یہاں پر حوار کے وہ معنی نہیں ہے محاورے والے جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں روٹ ورڈ کے جو معنی ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن حوار کا مطلب کیا ہے؟ مناظرہ ہوتا ہے اپنے مدعے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. بہت توجہ کیجیے گا، مناظرے کی فضا اور ہے، حوار کی فضا اور ہے. ایک شخص مثال کے طور پر یونیورسٹی میں جاتا ہے کہیں باہر ملک میں پڑھنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب یونیورسٹیز میں کتنے ساری فیلڈز ہیں اور کتنے سارے سبجیکٹس ہیں. اور ان تمام سبجیکٹس میں آپ کسی ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، اس کے اوپر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی اور تدریج بتدریج اس میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہیں آپ کے کئی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کئی لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے. تو اب وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اپنے مدعے کو ثابت کرنے کے لیے آپ ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں علم کے کئی شعبے ہوں اور کئی سبجیکٹس ہوں، جہاں پر لوگ مسلسل علم حاصل کر رہے ہوں، جہاں لوگ مسلسل صحیح کر رہے ہوں، کوششیں کر رہے ہوں کہ ہم حق تک پہنچ جائیں، وہاں پر آپ کا اور میرا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم لوگوں کے اوپر یہ امپوز کریں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا ہم اس کے سامنے صحیح اور غلط دونوں رکھ دیں. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ صحیح کی طرف جائے یا غلط کی طرف جائے. قرآن نے بھی یہی کہا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کی ہدایت سبیل کی طرف، حق کے راستے کی طرف کر دی. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ حق کی طرف آ کر ہمارے راستے پہ چل کے شاکر کہلائے یا راستے سے ہٹ کر کافر کہلائے. قرآن نے کوئی زبردستی نہیں کی، اسلام نے کوئی زبردستی نہیں کی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی مانو، جو قرآن میں لکھا ہے وہی مانو. نہیں، تمہیں خدا نے عقل دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اتنی عقل تو دی ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکو. چھوٹا بچہ ہے، اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اگر اس کو نہیں معلوم کہ صحیح اور غلط کیا ہے تو کون بتاتا ہے؟ اس کے ماں باپ بتاتے ہیں، اس کے مربی بتاتے ہیں. جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، خدا نے ہر شخص کو ایک عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے. وہ عقل سلیم اسے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر تمہارے سامنے آگ جل رہی ہے، ٹریفک جیم ہے، مثال کے طور پر کراچی میں جو مثال دی جا سکتی ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. مجھے آنا ہے انچولی سے اذاخانہ زہرا نمائش پر، میپ دیکھا، ٹریفک جیم ہے رستے میں. اب مجھے بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے ایسا رستہ لو جو صاف ستھرا ہو اور جلدی پہنچا دے. تو اب میں اگر عقل کے خلاف کام کروں، آپ میرے لیے کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ ٹوٹلی یہ میرا اختیار ہے. پروردگار نے ہر شخص کو ایک ول دی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ انسان کو بتاتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. یہ عقل سلیم ڈیسائیڈ کرے گی کہ اسے کہاں جانا چاہیے، اور یہ اس کا نفس بتائے گا کہ وہ کہاں جائے گا. دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتی ہے شہوت، یعنی خواہشات نفس. یہ خواہشات نفس کبھی عقل پر حاوی آ جاتی ہیں، کبھی عقل خواہشات نفس پر حاوی آ جاتی ہے. ہر وہ فیصلہ جو انسان صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے، یہ احادیث کی روشنی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر استدلال کروں، لہذا بس احادیث کی روشنی میں آپ کے حوالے یہ کلیہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا علی، عقل افضل ہے، انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ سوال ہے، انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ تو علی نے یہ تو نہیں کہا کہ انسان افضل ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فرشتہ افضل ہے. اگر انسان مطلقاً افضل ہوتا تو علی کہہ دیتے انسان افضل ہے. ایسا ہے؟ علی نے قاعدہ دیا، اور وہ قاعدہ کیا دیا؟ قاعدہ یہ دیا کہ اللہ نے فرشتے کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دی. جانور کو شہوت دی ہے، عقل نہیں دی. اور انسان کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے. اگر انسان کی عقل اس کی شہوت پر حاوی آ جائے تو فرشتے سے افضل، اور اگر شہوت عقل پر حاوی آ جائے تو وہ جانور سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تمام قاعدے جب اہل بیت نے آپ کو اور مجھے دے دیے، تو اب ہمارے اوپر اہل بیت کی طرف سے یہ تکلیف عائد نہیں ہے.
اہل بیت کی طرف سے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گردن پکڑ کے حق کی طرف لے کر آئیں. ہمارا کام ہے کہ ہم وہ بات کریں جو عقل کو فالو کرتی ہو, ہم وہ بات کریں جو عقل کی تابع ہو. اگر عاقل ہوگا تو خود اس طرف چلا آئے گا جو اہل بیت کی راہ ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. کون فرما رہے؟ امیر المومنین. اور پھر کلام کا حسن اور کلام کا طریقہ جو اہل بیت نے بتایا, خدا کی قسم کوئی نہیں بتا سکتا. اگر آج دنیا تھیسس تیار کرے کہ تکلم کے کیا قواعد ہیں, کیسے تکلم کو اچھا کیا جائے, بات چیت کو کیسے اچھا کیا جائے, تو خدا کی قسم اہل بیت کی احادیث اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. اہل بیت کی احادیث. دو لوگوں کا ذکر کیا امیر المومنین نے, ایک ہے منافق اور ایک ہے مومن. فرمایا ان المؤمن ان لسان المؤمن من وراء قلبه وان قلب منافق وراء لسانه. عجیب جملہ ہے امیر المومنین کا. فرمایا کہ مومن کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے, منافق کی جو قلب ہے وہ اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی زبان اس کے قلب کے پیچھے اور منافق کی زبان اس کے قلب کے آگے. یعنی مومن سوچتا پہلے ہے, بولتا بعد میں ہے. منافق بولتا پہلے ہے, سوچتا بعد میں ہے. اور آسان کیا امیر المومنین نے اسی کو. امیر المومنین نے فرمایا کہ سنو, جب مومن تکلم کا ارادہ کرتا ہے, جب مومن تکلم کا ارادہ کرتا ہے, اگر اس کا تکلم خیر کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہو تو وہ اسے جاری کرتا ہے اور تکلم کرتا ہے, اور اگر اس کا تکلم شر کی طرف لے کے جاتا ہو تو وہ وہیں پر اسے پوشیدہ کر دیتا ہے اور چھپا دیتا ہے اور بیان ہی نہیں کرتا. جبکہ منافق جو بھی کہتا ہے, جو بھی کلام کرتا ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے فائدے کا کلام کون سا ہے اور نقصان کا کلام کون سا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کے آگے کلام بھی اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے, جس کے آگے بیان بھی اپنا سر جھکا دے, جس کی نہج البلاغہ کھلے تو اچھے اچھے بولنے والے گونگے ہو جائیں. یہ وہ علی بن ابی طالب بتا رہے. لہٰذا اسلوب کلام سب سے زیادہ ضروری ہے, اور یہ اسلوب کلام آپ کو اور مجھے مدد کرتا ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے شخص کو اسلام اور اہل بیت کی طرف لے کر آئیں. خود ائمہ کے جو اصحاب تھے وہ جب کسی سے جا کے مباحثہ کرتے تھے اور بات چیت کرتے تھے, دیکھیں مباحثہ کیا ہوتا ہے؟ تکرار کرنا, باہم بحث کرنا. بحث یہاں پر وہ والی بحث نہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتی ہے, بحث کیے چلے جا رہے ہیں. نہیں, عربی میں بحث کا مطلب ہے ایک دوسرے سے بات کرنا, کسی نتیجے تک پہنچنا, جسے ہم کہتے ہیں حوار. مناظرہ ہوتا ہے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. فرق سمجھیے گا دونوں باتوں میں. مناظرہ ہوتا ہے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, حوار ہوتا ہے صحیح بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. فرق آ گیا دونوں باتوں میں. ضروری نہیں کہ میری جو بات ہو وہ سچ بھی ہو اور میں اسے ثابت کر دوں ہاں بھائی چلو یہ بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن حوار ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو تحقیق کی طرف لے کر جائے گی. اور اگر باہمی تحقیق ہو, یعنی دو فریقین آپس میں بیٹھے ہوں, ایک کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, ایک کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اور اگر دونوں باہمی تکرار کریں اپنے دلائل کا, دو دلیلیں وہ دے, دو دلیلیں یہ دے, یقین جانیے کہ اگر علم پسند ہوگا تو یقیناً کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچے گا. اور یہی عقل ہے, یہی عقل ہے. ایک عقل, دیکھیں عقل کے بھی 3 درجے ہیں, بہت توجہ کیجئے گا. عقل کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ عقل کا کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے. عقل صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے. دوسرا درجہ جو عقل کا ہے وہ یہ ہے کہ اس صحیح غلط کے فرق کے بعد عقل ایک نتیجے کو اخذ کرتی ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے جو امام کی حدیث سے ثابت ہے, ما عبد بہ الرحمن, عقل کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس نتیجے سے وہ عقل اپنے خالق حقیقی تک پہنچاتی ہے. یہ عقل کا تیسرا درجہ ہے. تو یہ جو پہلا اور دوسرا درجہ ہے یہ ہر انسان کے پاس ہے. ہر انسان صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے, ہر انسان نتیجے تک پہنچتا ہے. فیصلہ یہاں کرنا ہے کہ وہ نتیجہ آپ کو اور مجھے اللہ کی عبادت تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا. اگر پہنچاتا ہے تو عقل کا نتیجہ ہے, اور اگر نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب عقل کا نتیجہ نہیں ہے. بات واضح ہو گئی یہاں پر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں. ایک ہے مناظرہ, ایک ہے حوار. مناظرہ یعنی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا, حوار یعنی صحیح بات کو تلاش کرنا.
اپنے نظریے کو صحیح ثابت کرنا اور ہے اور صحیح نظریے کو تلاش کرنا اور ہے. پہلے تلاش کریں گے تبھی تو جا کے اتباع کریں گے, تلاش کریں گے تبھی تو جا کے اطاعت کریں گے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل دینے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑا ہے, اور اس لیے آزاد چھوڑا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے حق کی طرف آئے. یہ نہ کہا جائے کہ پروردگار زبردستی لے کر آیا, یہ نہ کہا جائے. لہٰذا ایک نہیں کئی ایسے واقعات اہل بیت کی سیرت میں آپ کو اور مجھے مل جائیں گے کہ جہاں پر اہل بیت نے اپنے انداز سے, اپنے اسلوب سے, لڑائی جھگڑے سے نہیں, طنز و تشنوں سے نہیں, اپنے اسلوب سے, اپنے انداز سے لوگوں کو اسلام کے قریب کر لیا. انداز سے, اپنی دلائل سے, اسلوب سے. میں نے کہا نا جہاں حق ہوتا ہے وہاں پر دل خود بخود جھکتا ہے, وہاں جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود دل جھکتا ہے. روایت ہے کہ کچھ لوگ کوئی وفد آیا رسول خدا کے پاس اور آ کر انہوں نے رسول خدا سے کوئی نہ کوئی باتیں کی. انہوں نے رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد کون ہوگا کہ جس کی طرف ہم جائیں, جس کی طرف ہم رجوع کریں, جو آپ کا خلیفہ ہوگا, جو امام ہوگا, جو ہماری ہدایت کرے گا, جو ہمیں دین حق کی طرف لے کر آئے گا. رسول نے کہا کہ وہ حبل متین ہوگا, حبل اللہ المتین ہوگا, اللہ کی مضبوط رسی ہوگا. کہ وہ مضبوط رسی اللہ کی کون سی ہے, کون ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی؟ امام نے کہا اس مجمع میں دیکھو جس کی طرف تمہارا دل جھک جائے وہی ہمارے بعد ہمارا ولی ہوگا, وہی ہمارے بعد امام ہوگا. پورے مجمع کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد اور تلاش کرنے کے بعد, ہر شخص کو دیکھنے کے بعد رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اس پورے مجمع میں سوائے ابو طالب کے بیٹے کے آگے کسی کے آگے ہمارا دل نہیں جھکا. خود دل جھکا, خود مائل ہوئے. رسول نے صرف کلیہ دیا, رسول نے بات کی, رسول نے اپنے دلائل اس تک پہنچا دیے, حق اس تک پہنچا دیا. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے. اب آپ کی اور میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کو ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, اور یہی کام رسالت کا تھا. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, بس آخری منزل تک لے کر آ رہا ہوں بات کو. اس معصوم کا نام آیا تو اس سے بہتر اور بلند آواز میں درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. بادشاہ کا دربار ہے اور بادشاہ نے کئی مذاہب کے لوگوں کو امام سے کلام کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلایا ہے. اب اس کی جو سازش ہے وہ اس کی سازش ہے, اور اس کی سازش کے بارے میں یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا بھیجا ہوا امام جانتا ہے. بہرحال اس نے تمام لوگوں کو بلایا, تمام مذاہب کے علماء کو بلایا اور جید علماء کو بلایا, بڑے عالموں کو بلایا. اور کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ وہ اپنے دلائل دیں اور دربار میں علی و بطول کا جو بیٹا ہے وہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد رسوا ہو جائے. لیکن جب اللہ مکر کرنے والا ہو, اللہ تدبیر کرنے والا ہو تو اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اس نے اپنے ایک کارندے کو بھیجا کہ جاؤ علی رضا کے گھر تک جاؤ اور انہیں بلا کر لے کر آؤ. وہ امام کے گھر تک پہنچا کہ آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بین المذاہب ایک میٹنگ ہے, کئی مذہب کے لوگ آئیں گے, کئی مذہب کے علماء آئیں گے اور آپ کو بھی دربار میں بلایا گیا ہے. وہ یہ کہہ کے چلا گیا, انویٹیشن دے کر امام کو وہاں سے چلا گیا. امام کے ساتھ امام کے کچھ اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے. بہت توجہ کیجیے گا, امام کے ساتھ امام کے کچھ اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ اصحاب ان کو تھوڑا سا خدشہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے کیوں بلایا امام کو, اس کو خدشہ ہوا ان لوگوں کو, اصحاب کو. جب امام نے ان کے چہروں پہ پریشانی دیکھی, پریشانی کے آثار دیکھے, تو امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کیوں پریشان ہو, تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ اس نے مجھے رسوا کرنے کے لیے دربار میں بلایا ہے. لیکن کیا ہو اگر میں دربار میں جاؤں, اہل توریت کو توریت سے دلیل دوں, اہل زبور کو زبور سے دلیل دوں, انجیل والوں کو انجیل سے دلیل دوں, قرآن والوں کو قرآن سے دلیل دوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یعنی دلیل دینی ہے امام نے, اور امام جب دربار میں آئے ہیں تو ایک نہیں کئی مذہب اور کئی زبانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس بات کو سمجھیے گا. دیکھیں بین المذاہب ایک میٹنگ ہے, صرف بین المذاہب نہیں ہے بلکہ کئی مذہبوں کے ساتھ ساتھ کئی زبانوں کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. فارسی بولنے والے بھی آئے ہیں, عربی بولنے والے بھی آئے ہوئے ہیں, اور کئی زبانیں بولنے والے بھی آئے ہوئے ہیں. لوگ حیران تب ہوئے
کہ چلے توریت سے دلیل دی تو دی, زبور سے دلیل دی تو دی, انجیل سے دلیل دی تو دی, قرآن سے دلیل دی تو دی. حیرت تو تب ہوئی جب علی رضا ہر شخص کو اس کی زبان میں دلیل دے رہے تھے, اس کی زبان میں دلیل دے رہے تھے. وہ تمام علماء اٹھے, انہوں نے علی رضا کے ہاتھ پر بیعت کر لی, ہم اسلام لے کر آ گئے. کیا کیا امام نے؟ نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ ہے تبلیغ, یہ ہے مکالمہ. امام نے ان سے بات کی, کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا بالکل لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے. کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے. اور وہ تسلیم کرتے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں صرف تبلیغ کرنے والا یہ بات جانتا ہے کہ کس کی کتاب میں کیا لکھا ہے. یعنی امام یہ بات جانتے ہیں کہ کون کس حیثیت کے ساتھ امام کے پاس آیا ہے اور اس کی کتاب میں کیا لکھا ہے, دلیل کہاں سے دینی ہے. کیا ہوتا اگر امام توریت والے کو قرآن سے دلیل دیتے؟ وہ کہتا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. لہٰذا امام نے توریت سے دلیل دی. یعنی امام نے بتایا اگر لوگوں توریت والوں کو قرآن کے قریب کرنا ہے تو توریت کے ذریعے قریب کر کے دکھاؤ. اور یہ فن امام کے پاس ہے, یہ علم امام کے پاس ہے. ہم اور آپ اس علم کے تابع ہیں. ختم ہو گئی تقریر, بس ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں اور بات کو یہاں پر ختم کروں کہ دیکھیں اس واقعے سے اور ان تمام احادیث سے جو میں نے آپ کے حوالے کی, امیر المومنین کی حدیث, یعنی علی مجھے اور آپ کو صرف اپنے لوگوں میں نہیں بلکہ ان لوگوں میں جو آپ کے اور میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کے درمیان بھی بولنا سکھا رہے ہیں کہ ان کے درمیان بولو کیسے. رسول فرمان نحنو معاشر الانبیاء نعمر و نکلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا اور یہی حکم ائمہ نے ہم مجھے اور آپ کو بھی دیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. ایک شخص آیا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا, ایک شخص آیا ہے جو رسول کو نہیں مانتا, آپ اسے اٹھا کر اپنی بزم سے نکال دیں تو یہ تبلیغ تو نہیں ہوئی, یہ تو آپ نے اپنی فرسٹریشن اس کے اوپر نکال دی اور اسے باہر نکال دیا. تبلیغ تب ہوگی جب آپ اس کے سامنے قرآن و حدیث کے ان مطالب کو اپنے وجود سے, اپنے کلام سے, اپنے اسلوب اور اپنے انداز سے ظاہر کریں جو قرآن و حدیث نے آپ کو ہمیں سکھایا ہے. یقین جانیے یہ مذہب اسلام نے تلوار اٹھانا بعد میں سکھایا ہے, پہلے اسلوب کے ذریعے تبلیغ کرنا سکھایا ہے. ٹھیک ہے, اور جو تلوار اٹھانا بھی سکھایا اس میں بھی کئی شرائط ہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بس تلوار اٹھاؤ اور چڑھائی کر دو کسی کے بھی اوپر, نہیں, اس میں بھی کئی چیزیں ہیں, اس میں بھی کئی شرائط ہیں, اس میں بھی کئی کنڈیشنز ہیں. اور وہ تلوار بغیر حجت الہی کے اذن کے کوئی میں اور آپ اجازت نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھا کے کسی پہ پہلا حملہ کر دیں, نہیں, وہ حجت خدا کا. تو اب جس دور میں اور آپ زندہ ہیں یعنی دور غیبت کبریٰ, یعنی دور غیبت کبریٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اللہم صلی علی محمد و علی. اس دور میں, خاص طور پہ اس دور میں ہمارے اوپر دلیل دینا ضروری ہے, لیکن ضروری ہے کہ اس دلیل کو پہلے خود ہم نے اپنے لیے حل کیا ہو. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں مولانا وہ فلاں معاملہ ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. میں نے کہا کسے ثابت کرو؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے اسے ثابت کر رہے ہیں. تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی پہلے یہ بتاؤ تمہیں ثابت ہے؟ وہ کہتا ہے جی مولانا بالکل مجھے ثابت ہے. کہا جب ثابت ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ غور کیا آپ نے؟ جب ثابت ہے تو مجھ سے کیوں؟ اور ثابت کرنے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ جو ہے وہ چڑھائی کر دیں کسی کے اوپر کتابوں کو لے کر, نہیں, بلکہ جو کتابوں میں آپ کے اور میری لکھا ہے ہمیں اسے منوانا ہے. کیسے منوائیں گے؟ صرف اپنی بات کر کے, دو باتیں اس کی سنیں تاکہ دو بات اپنی کر سکیں. ٹھیک ہے, ائمہ نے بھی جب لوگ آتے تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد, بہت سے ایسے موقع ہیں جہاں پر آپ کو یہ حدیثیں, اس طرح کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کہ جب امام کے پاس آیا وہ شخص اور آ کر اس نے کہا کہ مولا مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں آپ کو, اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ کئی مرتبہ میں یہ مثال دے چکا ہوں, صرف مثال کے طور پر یہ بات چھیڑی ہے میں نے. اس نے کہا مولا اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ امام نے فوراً نہیں بتایا کہ اللہ اکبر کا یہ معنی ہے. امام نے پہلے اس سے سوال کیا یہ بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں. اور کیا آپ نے؟ امام نے کہا یہ بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ یعنی امام نے بتایا کہ پہلے اپنی بات نہ رکھو, پہلے سامنے والے کی بات کو سنو, اور اگر بات سن لی ہے تو فوراً اپنی بات بھی نہ کرو. کیا کرے مولا؟ جب اس نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ بات غلط ہے.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, امام نے پھر ایک دلیل دی. یہ ہے حوار, یہ ہے مکالمہ, یہ ہے طریقے سے بات کرنا, اچھے انداز سے, اچھے اسلوب سے لوگوں سے کلام کرنا, یہ ہے مثال. جب اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, امام نے اس کے آگے اس سے سوال کر لیا. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ سے چھوٹی ہو اور اللہ اس سے بڑا ہو؟ یعنی امام نے آنے والے سوال کرنے والے کی عقل کو پرکھ لیا. اب میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ امام جو ہے وہ کسی کے کلام کا محتاج نہیں ہے اس کی عقل کو پرکھنے کے لیے, لیکن امام یہ طریقہ آپ کو اور مجھے تعلیم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سوال تمہارے پاس لے کر آئے تو پہلے اس سے کراس کوشچنز کر کے, اس کے ساتھ باہمی اتفاق کے ساتھ بات کر کے, مکالمہ کر کے اس کی عقل کے معیار کو چیک کرو اور اس کے بعد حق کو طریقے سے اس کی طرف پہنچاؤ. امام نے کہا یہ بتاؤ, کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے جو وہ چھوٹی ہو اور اللہ اس سے بڑا ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں, ایسا تو کچھ نہیں, اللہ کے برابر, اللہ کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں ہو, تو تنوع یکتا ہے. امام نے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, مطلب یہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف, اللہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کی ستائش اور حمد کی جائے, اس کی حمد و ثنا کی جائے, اس کے وصف کو بیان کیا جائے, اس کی توصیف کی جائے. اللہ اس سے بھی بڑا, یعنی اللہ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں. یہ ضمناً ایک مثال آپ کے حوالے کر دی کہ ہمارا انداز بیان کیا ہونا چاہیے, ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے, ہمارا اسلوب تخاطب کیا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے مذہب کے علاوہ کوئی اور شخص ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جائے, اس کی دلیل کو سنیں اور پھر اس کی دلیل پر اسی سے بات کریں, نہ کہ بولیں تم غلط ہو اٹھ کے چلے جاؤ. اس کی دلیل پر بات کریں, کراس کوشچنز کریں, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کی عقل کو, یعنی آپ سیدھی سامنے کی مثال ہے, آپ کو اگر درخت اگانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو ہموار کرتے ہیں, پہلے زرخیز بناتے ہیں, نرم کرتے ہیں مٹی کو, اس کے بعد بیج بوتے ہیں. اور اگر آپ سخت زمین کے اوپر بیج بو دیں درخت کبھی نہیں اگ پائے گا, مگر یہ کہ اللہ کی قدرت ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جس دور میں اور آپ زندہ ہیں اس دور میں یقیناً واقعاً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ, چونکہ ہم کسی نہ کسی جہت سے ہم نمائندے ہیں تشیع کے. جب آپ دفاع کریں گے تشیع کا تو آپ نمائندے ہوں گے تشیع کے. تو اب آپ کو کیسے کرنا ہے دفاع؟ آپ کو مناظرہ نہیں کرنا ہے, آپ کو مکالمہ کرنا ہے, آپ کو اس کی بات سننی ہے. پھر جب وہ بات کرے گا اس کے بعد آپ اس کی ہی بات پر اس سے مباحثہ کریں, اس سے بحث کریں, اس کے کراس کوشچنز کریں, اسی کی بات سے جہتوں کو نکالیں اور پھر اس کو حق کی طرف لے کر آئیں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگار جتنے مومنین اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں, آج نوچندی جمعرات بھی ہے اور اس کے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی شب آمد ہے. پروردگار اس مبارک شب میں جو مومنین کہیں پر بھی بستے ہیں, جس دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں, پروردگار سب کے امور اور مشکلات کو آسان فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرما, جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. تجھے واسطہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا اور اس مبارک شب کا, پروردگار ہمیں مسلسل متصل فرما دامان محمد و آل محمد سے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آخری دم تک ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں ولایت محمد و آل محمد کو منور فرما. ان کے دشمنوں سے براعت میں ہمیں ثابت قدم فرما.